اس وقت ملک پاکستان کا یہ اہم ترین موضوع بنا ہوا ہے، اور اس موضوع کا میں نے جیسا کہ کہا کہ تمام اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء طالبات کو اس موضوع پر سننا چاہیے تھا، سنانا چاہیے تھا۔ مسجد و ممبر، اسکول، کالج، یونیورسٹی، گھر، گاؤں، شہر، بیٹھک، کہیں پر بھی کوئی بھی مسلمان بستا ہے دنیا میں، اس کے لیے آج کے موضوع کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس موضوع کو نسل کو نہیں بتایا جائے گا، اگر آج کی نسل کو اس موضوع کے حساسیت پر آگاہی نہیں دی جائے گی تو یاد رکھیں پھر آپ کی نسلیں ایمان سے خالی ہو جائیں گی، اور جب ہماری نسلیں ایمان سے خالی ہو گئی تو ظاہری بات ہے وہ دنیا کے جس اہم ترین مشن پر کا دنیا میں ان کے پیدائش کا مقصد ہے، وہ پیدائش کا مقصد ختم ہو چکا۔ اب وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی اگر آج کے موضوع کو اچھی طرح اپنی نسلوں کا منتقل نہ کر سکا تو وہ اس کی نسلیں دنیا کے اوپر رہنے کے باوجود مردہ سمجھی جائیں گی۔ اور یہ مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہم نے کلمہ پڑھ کے دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہم توحید کا اقرار کر کے کائنات کے اندر موجود تمام غیر خداؤں کی نفی کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ جب ہم نے پڑھا تب کائنات میں تمام جھوٹے خداؤں کا ستیہ ناش کر کے ہم نے نفی کر کے ہم نے ایک اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر ایمان کامل رکھ کے دین اسلام کے پہلے اسٹیپ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ جس طرح کائنات میں ایک اللہ پر یقین رکھنا مسلمان کے ایمان کے حصے میں شامل ہے، ورنہ وہ ایمان والا نہیں رہتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ماننا، ایمان رکھنا، یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی اس شخص سے دور ہو جائے گا تو پھر بھلی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، وہ اسلامی دائرے کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو آج اس اہم موضوع پر میں آپ کی ایک تو جو ملک پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے معاملے پر بار بار دنیا بھر میں معاملات اٹھتے ہیں، یہ ہماری اسلامی حکومتوں کی اور دنیا میں موجود اسلامی ریاستوں کی کمزوری ہے کہ جس وجہ سے وہ اسلامی ریاستیں کہلائی جاتی ہیں، جن ریاستوں کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خاتم النبیین پر ہے، اگر اس کو ہم چھوڑ کے اور اس پر ہم اپنا کمپرومائز کر کے اور اس چیز کو ہم دفاع نہ کر سکے تو کائنات کے جتنے بھی مسلمان ممالک کی بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی بنیادیں ہیں۔ اگر وہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح توحید کی حفاظت لازمی ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت لازمی ہے، تو تمام کائنات کی ریاستوں جو اسلامی ریاستیں کہلائی جاتی ہیں، جو اسلامی ممالک کہلائے جاتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنا، ناموس رسالت کی حفاظت کرنا۔ تو اسی لحاظ سے سب سے پہلے ہمارے ملک پاکستان میں ایک فتنہ قادیانوں کی صورت میں پیدا ہوا، اور وہ قادیانوں کا فتنہ 1953 سے حوالے سے زیادہ پہلے کا مشہور ہے۔ ان کے خلاف کئی تحریکیں چلیں، اور عبدالستار خان نیازی اور مودودی صاحب اور مختلف دینی علماء کرام جو ہیں ان کو پھانسی تک کی سزا اس معاملے کے اندر دی گئی کہ آپ نے کیوں آواز اٹھائی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ بہت پرانا واقعہ ہے، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ قادیانی جو ایک فتنہ ہے، اور اس کو مذہب کا نام ہی نہیں دیا، کیونکہ ریاست پاکستان، آئین پاکستان نے 7 ستمبر 1974 کو ان قادیانوں کو بڑی بحث و مباحثہ کے بعد غیر مسلم قرار دیا تھا، لیکن ان قادیانوں نے جن کے عقائد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتے، اور ان کے عقیدے میں ویسے تو بہت سے ان کے عقائد ہیں، لیکن ان کا میجر عقیدہ آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس فتنے نے
یہ اس کا عقیدہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ گویا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو یہ قادیانی فتنے نے یہ کہا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہم مسلمان ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نعوذ باللہ جھوٹا نبی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ تمام کائنات کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو دراصل غیر رسولوں قرار دیا۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، اور یہ خود کو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے کلام پاک کو اپنا خطاب کہہ کر اس کے اندر تشریح وضاحتیں نعوذ باللہ جس کو قرآن پاک کی توہین کہی جاتی ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو 1974 میں پارلیمنٹ کے بحث و مباحثے کے بعد ان کو کافر قرار دیا گیا، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ اس طرح قادیانیوں نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو نہ مان کر 3 جرموں کا ارتکاب ہوا۔ ایک تو انہوں نے آئین پاکستان کے اس فیصلے کو نہ مان کر آئین پاکستان کے مخالف ہوئے، لہذا آئین پاکستان جس کو ملک پاکستان کا قانون کہتے ہیں، اس کے اندر آئین پاکستان کو نہ ماننے والا غدار ہے، اور غدار کی سزا موت ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ان کی تو اسلامی اور آئینی سزا یہ ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے، لیکن ان کو ملک پاکستان میں ڈھیل دی گئی۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے آئین پاکستان کو نہ مانا، دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے انکار پر وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مرتد ہوئے۔ تو ریاست پاکستان، آئین پاکستان بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک پاکستان میں رہ کر ملک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو وہ آئین کے زمرے میں ملک پاکستان کے قانون کے مطابق وہ غدار ہے۔ اس غدار کو ملک میں کیسے برداشت کیا گیا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ اور دوسرا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مرتد کہلایا جاتا ہے، وہ واجب القتل کہلایا جاتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے تاج نبوت کو نعوذ باللہ اتار کر اپنے سر پر پہننے کی کوشش کی ہے، تو اس کے لیے بھی اسلامی سزا وہ موت ہی ہے۔ تو آئین پاکستان بھی غدار کے لیے سزا موت دے رہا ہے، اسلام بھی سزا غدار کو موت دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے تیسرا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پر یقین رکھنے والی پوری امت کو دراصل انہوں نے کافر قرار دیا اور خود کو مسلم قرار دیا۔ یہ قادیانی جب 1974 میں پارلیمنٹ کے اندر جب ان کو کافر قرار دیا گیا تو بحث مباحثہ چل رہی تھی، ان کی طرف سے جو نمائندہ آیا ہوا تھا وہ اپنے آپ کو ثابت کرا تھا۔ پہلے ایک عقیدہ یاد رکھ لیں، اگر کائنات میں کوئی بھی شخص جھوٹا مکار اٹھ کر نبوت کی دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے، تو اس سے اس کی دلیل مانگنے والا بھی ایمان کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، تمام مسلمانوں کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو محمد رسول اللہ پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو مسلمان کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں تاجدار ختم نبوت کے اس منشور پر، اس عقیدے پر پہرا دینا ہے۔ تو کائنات میں کہیں پر بھی کوئی شخص یہ یاد رکھ لیں، اگر یہ کہے نعوذ باللہ جھوٹے نبوت کی دعویٰ کرے تو اس سے اس کی نبوت کا دلیل نہیں مانگا جائے گا، کیونکہ دلیل مانگنے کا پھر مراد یہ ہو گیا کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ایمان آنے میں شک پیدا کر دیا، یعنی دماغ کے کہیں کونے پر ہمیں یہ بیٹھ گیا کہ شاید کوئی دوسرا نبی بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اسلامی تعلیم کے مطابق اگر کوئی شخص کائنات میں کہیں پر بھی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اس دعویٰ کرنے والے سے کوئی دلیل بھی مانگے نا، تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ماننے کے باوجود ذہن میں شک اور شبہ پیدا ہوا ہے۔ دلیل نہیں مانگی جائے گی بلکہ عمر لا چلے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلے گی۔ چاہے ریاست آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت
پر انکار کرے اور خود کو نبی کہے تو آئین پاکستان بھی اس کو پھانسی کی سزا دیتا ہے، کیونکہ یہ پھر آئین پاکستان کے مطابق تو دونوں سطح پر کبھی بھی ان سے یہ دلیل نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پر تو ملک کیونکہ غیروں کے حوالے ہے، ملک کے قوانین غیروں کے حساب سے بنائے جاتے ہیں، بھیک کی وجہ سے ہم اپنے اسلامی قوانین کو بیچ چکے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے عوام کو بیچ چکے ہیں، ہم اپنے خیالات کو، ہم نے اپنے آزادیوں کو سب کو بیچ دیا ہے صرف بھیک کے بدلے میں۔ تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ تو یہ جو قادیانی ہیں یہ آئین پاکستان کے مطابق بھی پاکستان کے غدار ہیں، اور اسلامی اصولوں کے مطابق بھی یہ مرتد اور واجب القتل ہیں۔ تو ان کو پاکستان میں ویسے تو رہنے کی اجازت نہیں تھی اگر وہ آئین پاکستان کے مطابق، کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ قادیانی جو ہے کافر ہیں۔ اب ہوا کیا، یہ قادیانی خود کو جو ہے کافر کہتے نہیں ہیں۔ اب جو کہتے نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے پھر آئین پاکستان کا یہ حق تھا کہ ایسے شخصوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے۔ جب آپ افغانستان میں موجود غیر ملکیوں کو یہاں سے در بدر کر کے اپنے ملک بھیج سکتے ہیں، تو ایسا شخص جو ریاست کے آئین کو نہیں مان رہا اور ریاست سے بغاوت کر رہا ہے، تو اس کو آپ ملک کے اہم عہدوں پر کیسے بٹھائے بیٹھے ہیں؟ آپ ان کو اپنے اداروں میں کیسے بٹھائے بیٹھے ہیں؟ آپ ان کو ملک میں تب ریاست کا احساس ہے جب وہ آپ کے آئین کو مانے، وہ تو آپ کے ملک کے آئین کو نہیں مان رہا۔ تو یہ ہے اصل قادیانیت، کہ اگر قادیانی کو کوئی صحیح مانے گا تو یاد رکھ لیں پورا پاکستان پھر کافر ہو جائے گا۔ اگر قادیانیوں کو کوئی صحیح مانے گا اور ان کو کہا جائے کہ ان کو اظہار رائے کی آزادی، اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اظہار رائے کی آزادی پر ہمارا ملک پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، تو اگر کہا جائے کہ ان کو اظہار رائے کی آزادی دی جائے تو پھر اظہار رائے کی آزادی کے مطابق پاکستان میں جتنی اکثریت آبادی رہتی ہے وہ تو پھر اقلیت میں بدل جائے گی۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اظہار رائے تب دیا جائے جب اس کی کوئی رائے ہو، یہ تو رائے نہیں، یہ تو فتنہ ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ اظہار رائے آزادی نہیں بلکہ یہ فتنے کی آزادی ہے۔ اگر کوئی شخص ان قادیانیوں کو کے بارے میں فیور کر کے کہا جائے کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ان کو اظہار رائے کی آزادی ہر شہری کو، اس پر میں آ رہا ہوں، میں آج پورا لیکچر ہی اس پر دے رہا ہوں تاکہ فیس بک کے لائیو دوستوں کو پتہ چلے، نوجوانوں کو پتہ چلے کہ یہ قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے، جو اقلیت کے لباس میں بھی چھپتے ہیں، حالانکہ خود کو میں بتاتا ہوں اقلیت بھی نہیں کہتے۔ باہر ملک جا کر یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں اقلیتوں کا حق نہیں دیا جاتا، اور یہاں آ کر کہتے ہیں ہم اقلیت تھوڑی ہیں، ہم تو اکثریت ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکثریت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی وہ کافر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم مسلمان ہیں۔ ان قادیانیوں کو جب کافر کرا دیا گیا تو ایک نقطے پر کرا دیا گیا، بحث و مباحثہ چل رہی تھی، بحث و مباحثے کے بعد ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر کہیں پر دنیا میں تم لوگوں کی حکومت آ جائے تو مجھے بتاؤ تمہارے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا شخص، اگر تمہاری اس ریاست میں شہری کا حق حاصل کرے تو آپ اس کو کون سا حق دو گے؟ تو ان قادیانیوں نے کہا ہم اس کو کافر کہیں گے، اقلیت کا حق دیں گے۔ اس نقطے پر ان قادیانیوں کو کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے پھر تم یہاں جو رہ رہے ہو اور یہ ملک پاکستان تو بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی بیس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین مان کر، لہذا اس پر تو پھر تم لوگ یہاں پر اقلیت میں ہو۔ تو اسی نقطے کی بنیاد پر جو ہے ان قادیانیوں کو جو ہمیشہ ملک پاکستان اور دین اسلام پر ہمیشہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں، ان کو اداروں میں کیسے جگہ دی گئی ہے؟ جب تک یہ آئین کو نہ مانے، آپ دیکھتے ہیں ملک پاکستان کا قانون ہوتا ہے، آئین پاکستان کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین پاکستان کے خلاف اپنا تشہیر کرے، اپنی پروپیگنڈا کرے، تو اس کو قانون کے مطابق سب سے پہلے گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد پھر اس پر کیس چلتا ہے اور غداری کا کیس چلتا ہے، اور غداری کا کیس چلنے کے بعد اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو جس شخص کو قید میں ہونا چاہیے تھا، جو یہ قادیانی ہیں جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور ملک پاکستان کے آئین پر انہوں نے حملہ کیا ہے، ان کو آپ اداروں میں تب جگہ دے پہلے جب وہ آئین کو مانے۔ اگر وہ آئین کو نہیں مانتے تو سارے کے سارے جیل کے اندر ہونے چاہیے۔
ملک کے غداروں کو آپ نے کس طرح اداروں کے اندر کہیں پر بھی آپ اس کو جگہ تب دیں گے جب وہ خود کو کافر تسلیم کرے. اس کے NIC کے اندر قادیانیت نہیں رکھا نہ جائے, اس کے NIC کے اندر غیر مسلم لکھا جائے. تو یہ ہے اصل قادیانیت کی حقیقت کہ وہ ایک فتنہ ہے, وہ اقلیت نہیں ہے, وہ ایک فتنہ ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا کچھ آئین پاکستان کی شکوں کی طرف کہ آئین پاکستان یہ جو کیس چلا تھا جس کے متعلق پورے پاکستان میں بات چل رہی, تو میں اس کے تھوڑے نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیس لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا. کیونکہ ظاہری بات ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ ان چیزوں کو, قادیانوں کو سپورٹ کیا جائے, ان کے موقف کو درست بیان کیا جائے. ان کی حمایت کے اندر ملک پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک پاکستان سے دوبارہ سازشیں ہوتی ہیں. ایک فیصلہ آیا, اس فیصلے کے اندر ان کو جو فیور دی گئی, دراصل وہ یہ فیور دی گئی کہ آئین کی دفعہ 20 کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ 3 جو ہیں اس پر جو کیس تھے وہ بعنوان مبارک احمد ثانی, یہ قادیانی تھا اور اس نے کلام پاک کا غلط نسخہ اپنے قادیانوں کے عقیدے کے مطابق بنا کر اس ممنوع کتاب کو مسلمانوں میں تقسیم کر رہا تھا. جب اس کو اریسٹ کیا گیا تو 2019 تھی, کیس چلا تو اس کیس کے اندر اس کے FIR میں 3 جو ہے دفعہ شامل کی گئی. ایک دفعہ تھی جو پنجاب کے قرآن پاک کے حوالے سے جو ہے اس حوالے سے تھی, اور دوسری دفعہ اس میں تھی 298, اور تیسری جو دفعہ تھی وہ 295. یہ 3 دفعات کے مطابق جو ہے اس پر کیس بلڈ اپ کیا گیا. اور پھر اس طریقے سے اس کو جو ہے جب قانون کے اندر آئے تو چیف جسٹس آف پاکستان سے اس نے ریکویسٹ کی کہ یہ جو 2 ہیں 298 جو ہے اور 295, یہ دونوں کو جو ہے آپ ختم کریں, 298C اور 295B, ان دونوں دفعات کو آپ ختم کریں, اور جو قرآن پاک کا ایکٹ والا جو ہے مجھ پر دفعات لگائی گئی ہے وہ بھی آپ ختم کریں. اس کو ختم کرنے کی اس نے درخواست کی, جس پر ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے گفتگو سمیٹ کر 295 جو C ہے اس کے حوالے سے بھی اور 295B جو ہے جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے 295B, ان دونوں کو ختم کرنے کا. اب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ آئین پاکستان کی جو دفعہ 20 ہے وہ قانون امن عامہ اور اخلاق کتابیں, یہ ایک آرٹیکل ہے, اس میں ہر پاکستانی کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے, اس پر عمل کرنے, اسے بیان کرنے کا حق ہوگا. یہ کہتا ہے دفعہ 20, اور ہر مذہبی گروہ اس کے فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے, ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا. اب یہ ہے, اب 295 اور 298 وہ کیوں ہٹانا چاہ رہا تھا؟ چیف جسٹس صاحب نے اس کو جو مراد دیے, اس کو جو فیور دیے 298 اور 295 ہٹا کر, دراصل چیف جسٹس صاحب اتنے بڑے ماشاءاللہ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اقلیتوں میں اور قادیانوں کے قانون میں فرق ہے؟ آپ اقلیت کے قانون کو 295 اور 298 وہ قانون ہے جو قادیانیوں کو اقلیتوں سے دور کرتا ہے. آج میں آپ کو ایک ایسا نقطہ بتانے جا رہا ہوں جو عوام الناس کو شاید پہلی مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اقلیت اور ہے اور قادیانیت اور ہے. اقلیت وہ ہے جو خود کو ہندو کہتا ہے, وہ ہمارے ملک پاکستان کے رہائشی ہیں, سٹیزن ہیں, یہودی ہیں, وہ بھی ملک پاکستان کے سٹیزن ہیں. اس طرح دیگر جو غیر مسلم مذاہب جو اقلیت ہیں ان کو کوئی آئین پاکستان کو وہ مانتے بھی ہیں اور آئین پاکستان کے ساتھ ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, اور ان کو اپنے دینی جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں ان کی ادائیگی میں ان کو کوئی دقت نہیں ہے. تو اقلیتوں کو کوئی ملک پاکستان میں تکلیف نہیں ہے, اقلیتیں ملک پاکستان سے خوش ہیں, اقلیتوں کو کوئی ملک پاکستان کے آئین سے کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہے. اصل اعتراض قادیانیوں کو ہے. تو پاکستان کے اندر 2 قانون موجود ہیں. یہ دفعہ آئین کی 20 جو ہے جو ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے, اس پر عمل کرنے, اسے بیان کرنے کا حق ہوگا, یہ دراصل اقلیتوں کے حوالے سے تھا. پھر اقلیتوں کے 2 قسم کر لیں. ایک اقلیت وہ ہے جو ہندو, عیسائی, یہودی وہ ہیں, اور دوسری اقلیت وہ ہے
جن کو قادیانی کہا گیا ہے، اور ان اقلیتوں سے پاکستان کے دیگر مذاہب جو ہیں، ہندو، یہودی ہیں، عیسائی، اس طرح جو بھی دیگر مذاہب ہیں، ان سے قادیانی کو الگ رکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم ہی نہیں کیا، لہذا 295 اور 298 جو یہ آرٹیکل یہ لگائی قادیانیوں کے لیے گئے ہیں۔ ان کی 295 ہے کیا، ذرا اس کی بھی میں آپ کو تشریح بتا دوں۔ یہ دراصل 295 اور 298 یہ وہ شکیں ہیں جو قادیانیوں کو اقلیتوں سے الگ کرتی ہیں۔ دیگر مذاہب کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق مکمل آزادی ہے، لیکن ان کو 295 اور 298 کے تحت الگ کیا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ قادیانیوں کو الگ کیا گیا ہے۔ کون سا؟ ذرا 298 کی طرف آتے ہیں۔ 298 بی کہتی ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ نبی کریم کسی خلیفے یا ساتھی کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خلیفے یا ساتھی کے علاوہ کسی بھی شخص کو وہ امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، کیونکہ یہ قادیانی اپنے بڑوں کو خلیفہ اور خلیفۃ المومنین، اور جہاں بھی اسلامی ڈیفینیشن آتی ہے ان کو یہ اپنوں لیے استعمال کرتے ہیں، اسی لیے ان پر پابندی تھی کہ آپ کو یہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے، امیر المومنین کا، خلیفۃ المومنین کا، خلیفۃ المسلمین کا، صحابی کا، کیونکہ یہ اپنے قادیانی پیشوا مرتد غلام محمد قادیانی اس کے فالوور کو وہ صحابی کہتے تھے، اسی لیے آئین پاکستان پر پابندی لگا دی کہ آپ کہیں پر بھی کسی بھی صورت میں آپ صحابی کا لفظ، امیر المومنین کا لفظ، خلیفۃ المومنین کا لفظ، یعنی وہ جتنے بھی نام ہیں، القاب ہیں جو اسلام استعمال کرتا ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے جیسے لفظ جو ہے امہات المومنین استعمال ہوتا ہے، تو ام المومنین کا لفظ بھی یہ نعوذ باللہ اپنے مردود غلام محمد قادیانی کے حوالے سے استعمال کرتے تھے، اسی لیے آئین پاکستان پر ان پر پابندی لگا کہ یہ نام بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ رکھ سکتے، نہ اشارتاً نہ کنایتاً۔ اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو اسلام جو ہے گھر والوں کو اہل بیت کا لقب دیتا ہے، تو یہ سارے القاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، صحابہ کرام سے ریلیٹڈ تھے، وہ سارے القاب یہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ آئین پاکستان کی 298 بی نے پابندی لگا دی کہ آپ یہ القاب استعمال نہیں کر سکتے تاکہ آپ مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، یہ دھوکے باز ہیں، مکار ہیں، اسلام کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے آئین پاکستان نے 298 بی کے تحت ان پر یہ پابندیاں لگائی، اور یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہتے کیونکہ یہ چھپنا چاہتے ہیں اسلام کے اندر۔ اسلام کی جتنی بھی ایبریویشنز ہیں، اسلام کے جتنی بھی اصطلاحات ہیں، یہ استعمال کر کے چھپتے تھے، اسی لیے آئین پاکستان نے ان کو اقلیتوں سے الگ کیا۔ ہندو کوئی اپنے مندر کو مسجد کہے گا، عیسائی کوئی اپنے عبادت خانے کو گرجا کی جگہ پر مسجد کہے گا۔ عیسائی کی عبادت گاہ کی پہچان اپنی ہے، ہندو کے مندر کی پہچان کی الگ ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ کی پہچان الگ ہے۔ بتائیں قادیانیوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ پہچان تو اس کی ہوتی ہے نا جو اصل ہو، یہ تو ہے ہی حرام کی پیدائش، اس کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لحاظ سے قادیانیوں نے اسلام کے روپ کو دھارنے کی کوشش کی اور آئین پاکستان نے ان کو روکا۔ آئین پاکستان نے اسی لیے اقلیتوں سے ہٹا کر 298 اور 295 جو ہیں ان پر پابندیاں لگائی تاکہ یہ دیگر غیر مسلموں سے، اقلیتوں سے دنیا میں، پاکستان میں الگ سے نظر آئیں، اسی لیے ان پر 295، اور اسی لیے انہوں نے 295 اور 298 یہ شکات ہیں، جو شک ہیں، ان کو چیف جسٹس سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے 298 بتایا آپ کو کہ وہ اپنے عبادت ان کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے اگر وہ کہیں گے تو پھر ان پر جرم ہے۔ اور اسی طرح 298 سی، اب یہ 298 سی کیا ہے؟ 298 سی قادیانی گروپ یا جو لاہوری گروپ ہے جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے پکارتے ہیں، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کہتے ہیں، یا اپنے عقیدے کو اسلام کہے گا، اس کی تبلیغ کرتا ہے، یا اپنے عقیدے کی پرچار کرتا ہے، یا دوسروں کو اپنے عقیدے کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے الفاظ کے ذریعے، یا زبانی یا تحریری یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے، یا کسی بھی طریقے سے جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے، اس پر پابندی ہے 298 سی کے تحت کہ یہ سارے کام وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتیں نہیں ہیں، اقلیتوں کے پھر دو روپ ہیں، ان میں سے یہ بدترین اقلیت جو خود کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کر رہا، اسی لیے 298 کے قوانین اس پر تمام شکوں کے ساتھ نافذ کیے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں 295
آپ کو پتا چلا کہ 298 کے اندر دراصل پر پابندیاں تھی، اسی لیے اس نے اپنے چیف جسٹس پاکستان سے گزارش کی کہ یہ 298 جو ہے نا میرے کیس سے نکالا جائے، تاکہ یہ کیس اور 295 بھی میرے کیس سے نکالا جائے۔ کیوں نکالا جائے؟ کیا اتنے بڑے منصب اور عہدے پر بیٹھے چیف جسٹس آف پاکستان کو پتا نہیں تھا کہ اقلیتوں میں اور ان قادیانیوں میں کیا فرق ہے، اور جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ قادیانی ہے۔ اس کا آئین کیا اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر چیف جسٹس صاحب کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ فیصلہ، یہ جو شخص میرے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہے، یہ اقلیت نہیں، یہ قادیانیت کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ تو 298 اور 295 تو دراصل اس کو گرفت میں کر رہی تھی، اور وہ بچنا چاہتا تھا کہ 295 اور 298۔ اب 295 کیا ہے ذرا سنیں۔ 295 جو دوسری شک مٹانے کی، وہ جس نے اس نے اپنے کیس سے، اپنے ایف آئی آر سے ہٹانے کے لیے مطالبہ کیا اور جس کو منظور کیا گیا تھا چیف جسٹس نے، کسی بھی طبقے کے مذہب کی توہین کے ارادے سے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا ناپاک کرنا، یا کوئی بھی عبادت گاہ جو تباہ کرے، 295A 295B اور 295C ان پر لگتا ہے۔ 295A کیا ہے کہ جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی کارروائی کا مقصد کسی بھی طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کر کے اس کی مذہبی جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کے شہریوں کے کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی دانستہ اور بدنیتی کے ساتھ الفاظ کے ذریعے یا تو بولے یا تحریر کرے یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے اس طبقے کے مذہب یا ذہنی عقائد کی توہین کرنے کی کوشش کرے، کسی ایک وضاحت، اب یہ سارے ان پر تھے تو وہ تو سارا کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اپنی تشہیر کر رہا تھا ایک غلط کتاب کی 295B، جس کو اس نے ہٹانے کی کہی۔ 295B کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی وغیرہ، جو کوئی جان بوجھ کر قرآن پاک کے کسی نسخے یا اس میں سے کسی اقتباس کی بے حرمتی کر رہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے یا اس سے کسی توہین آمیز طریقے سے کسی غیر قانونی طریقے استعمال کرتا ہے، اس کی سزا عمر قید تھی۔ اس نے وہ کیا کام، اس نے قرآن پاک کا غلط ترجمہ کیا، ایک تو قرآن پاک کا غلط ترجمہ کیا، پھر مسلمانوں کا نام استعمال کر کے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر رہا ہے، تو پھر 295B کے تحت اس کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ اسی وجہ سے 295 اور 298 کیس کو ہٹانا چاہ رہا تھا، اور 290C جو ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے مطابق ہے 295C کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر 290C کے تحت اس کی سزا موت یا عمر قید ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ دو شکیں اس نے بڑی چالاکی سے چیف جسٹس پاکستان کو درخواست کی کہ جو میری ایف آئی آر ہے اس میں 3 جو ہیں وہ ایف آئی آر میں قانون لاگو کیے گئے تھے، پاکستان پنجاب قرآن پاک پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے سیکشن 9 کے ساتھ پڑھا گیا سیکشن 7، یہ اس کی ایف آئی آر میں اس پر جرم ثابت لگایا گیا تھا، اور دوسرا PPC کوڈ 1860 کے سیکشن 298C پاکستان پینل کوڈ کے مطابق اس پر یہ بھی تھی، اور تیسرا تھا اس پر پاکستان پینل کوڈ PPC کے مطابق 295C۔ اب میں آ رہا ہوں آخری سیشن کی طرف۔ جو کیس ہے، کیس کس طریقے سے قادیانیوں کے حق میں کیا گیا، کیا کیا گیا یا نہ کیا گیا، اب اس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے جس کو لوگ جو ہیں بڑے مختلف انداز سے پیش کر رہے ہیں، کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو 3 شکات، اس پر 3 جرم ثابت کرنے کے لیے جو ایف آئی آر میں یہ 3 اس کے اوپر چارج شیٹ کی گئی ہیں، تو اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان پنجاب قرآن پاک ایکٹ 2011 کے مطابق جو یہ قانون بنا تھا 2022 میں، لہٰذا اس نے جرم جو ہے وہ خود چیف جسٹس صاحب لکھ رہے ہیں اپنے فیصلے کے اندر کہ اس نے جرم کیا تھا 2019 میں، لیکن کیونکہ وہ جو قانون ہے پنجاب قرآن پاک پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 وہ 2022 میں قانون بنا تھا، اس نے جرم 2019 میں کیا۔ اس کا مطلب چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے کے اندر خود لکھ رہے ہیں کہ اس نے جرم کیا تھا 2019 میں، لیکن کیونکہ اس وقت وہ قانون نہیں تھا۔ اب یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر، کیا قانون کے ہم اتنے چھوٹے سے ریسرچر ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اتنا حساس کیس ان کے سامنے تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی غلط ترجموں کی تشہیری ہے، یہ قادیانیوں کے لیے تو 1974 1983 سے قانون بنا ہوا ہے،
آپ اس کو اقلیتوں کا کیس کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو اقلیت کا کیس کیسے بنا رہے ہیں؟ 295 اور 298 آپ نے ہٹانے کا حکم دیا اور اس کے مطابق آپ نے اس کو ضمانت دی، تو آپ نے جب 298 اور 295 ہٹا کر اور پھر تیسری بات انہوں نے کہا کہ 2019 میں اس نے کیس کیا تھا، اگر یہ کیس بنتا بھی تو جو سزا تھی وہ کم از کم 6 ماہ تھی، لہذا 6 ماہ سے زیادہ یہ قید رہ چکا ہے، اسی لیے اس کو تینوں دفعات سے وہ ختم کی جائے۔ بھائی تینوں دفعات کیسے ختم کر رہے ہیں؟ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آرٹیکل 20 کے تحت دیا ہے، اور آرٹیکل 20 سے کیا مراد ہے؟ آرٹیکل 20 کے مطابق جو آپ نے فیصلہ دیا ہے، جس کا آپ نے پھر پریس کے اندر بھی جب عوام الناس کا دباؤ پڑا اور مقتدر حلقات اور جو قانونی نکات تھے جب ان کو اٹھایا گیا، تو آپ نے اپنی پریس ریلیز جاری کی اور اس میں دوبارہ آپ نے ریپیٹ کیا کہ آئین کی دفعہ 20 کے تحت ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے۔ تو محترم چیف جسٹس صاحب، آپ اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو طالب علم بھی نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا ریسرچر ہوں۔ آپ کے سامنے چند شکایات جو آپ نے جن شکایات کا فائدہ دے کر آپ نے اس کیس کو قادیانیوں کا کیس نہیں، آپ نے اس کیس کو جو ہے اقلیتوں کا کیس سمجھ کر پیش کیا ہے، اور آپ کو پتا تھا کہ اگر اقلیتوں کا کیس ہوگا تو قادیانیوں کا دفاع بھی ہوگا، اور اقلیتوں کا نام استعمال کر کے 295 اور 298 اقلیتوں میں 2 قسم کی اقلیتیں ان کو الگ کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ 295 اور 298 اقلیتوں کا کیس نہیں ہے، یہ قادیانیوں کا کیس ہے۔ 298 اور 295 جو ہے یہ شک جو ہیں ان کو اگر میں دور کرتا ہوں تو پھر کیس قادیانیوں کی جگہ پر اقلیتوں کا کیس بن جائے گا، اور یہی تو وہ چاہ رہا تھا کہ قادیانی کا کیس نہ بنے بلکہ اقلیتوں کا کیس بنے۔ تو اگر اقلیتوں کا کیس بھی دیکھا جائے تو کیا کوئی غیر مسلم، کوئی کافر اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، قرآن پاک کا غلط ترجمہ کرے، تو پھر آئین پاکستان کے مطابق پھر بھی جو آپ نے فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق بھی آپ کا فیصلہ نہیں بنتا، بلکہ اگر آپ نے اقلیتوں کا سمجھ کر اور اقلیتوں کی طرف ڈائیورٹ کر کے کیس کو، قادیانیوں کے کیس کو ہٹا کر، تاکہ توجہ قادیانیوں کے کیس سے ہٹ کر 295 298 ہٹا کے آپ کیس کو قادیانیوں کی طرف ہٹا کر اقلیت کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو پھر بھی آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر کوئی کافر، اگر کوئی اقلیت قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، قرآن پاک کے غلط ترجموں اور تفاسیر کو مسلمان بن کر مسلمانوں میں تشریح کرے، تو اس کی بھی سزا موت ہے، اس کی بھی سزا عمر قید ہے۔ آپ نے تو وہ بھی نہیں دی، آپ نے تو فوراً یہ دونوں 295 اور 298 ہٹا کر آپ نے آئین کی دفعہ 20 کے تحت کہا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے۔ پہلے یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب ہیں، تو کیا یہ اپنے آپ کو شہری مانتے ہیں؟ کیا یہ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری مانتے ہیں؟ یہ تو یعنی پاکستان کو ہر ایک جانتا ہے کہ نہیں مانتے، پھر تو یہ غدار پاکستان ہوئے، پھر آپ نے غدار پاکستان کو شہری کا کیسے منصب دے دیا؟ تو یہ اصل کیس تھا، یہ اصل بلڈ اپ تھی، یہ کیس کے اندر جتنی چیف جسٹس آف پاکستان نے چیزیں بتائی، اور اس کیس کا میں آخری کینکلر نکال دوں کہ اس کیس کو چیف جسٹس صاحب نے قادیانیوں سے ڈائیورٹ کر کے کیوں ڈائیورٹ کیا، ان کے ساتھ کیا ہمدردیاں تھی، اور اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر ان کو پتا تھا کہ 295 اور 298 جو کیس یہ قادیانیوں کا سنا جا رہا ہے، قادیانیوں کو کیس بنا کر ہٹا کر آپ نے اقلیت کا کیس کیسے بنا دیا؟ کیا یہ مجرم کو فیور دینا نہیں تھا؟ ایف آئی آر کے اندر 295 اور 298 ڈالا اسی وجہ سے گیا تھا کہ تاکہ کوئی بھی جج صاحب اس کے سامنے جب یہ کیس آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ اقلیت کو نہیں دیکھے گا، وہ قادیانیت کو دیکھے گا۔ جب آپ اسے یہ دونوں آرٹیکل ہٹا رہے ہیں، شکے ہٹا رہے ہیں، تو پھر تو یہ کیس قادیانیت سے ہٹ کر کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ کسی غیر مسلم، کسی اقلیت کو اسلام سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اقلیتیں خوش ہیں اسلام کے ساتھ، اقلیت اسلامی اور پاکستان کے آئین کے ساتھ خوش ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اتنے بڑے منصب پہ ہیں، لیکن آپ نے ڈائیورٹ کر دیا کہ اس کو قادیانیت سے ہٹا کر اقلیت کی طرف، اور وہاں پھر آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے قرآن پاک کے دلائل دیے، جو اچھی بات ہے، آپ قرآن پاک کے دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے یہ آیت پڑھی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں، تو آپ پھر قرآن پاک کی وہ آیت کہاں ختم کریں گے؟ وہ آیت کیوں نہیں آپ کے ذہن میں آئی؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کے سامنے کون شخص کھڑا تھا؟ قادیانی کھڑا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار تھا۔ آپ کا تو پھر قانون کے مطابق یہ بننا چاہتا تھا کہ آپ اقلیت کہاں ہو؟ آپ 298 اور 295 کے تحت آپ قادیانی ہو، آپ کا کیس بلٹ اپ ہے، آپ تو میرے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، آپ پر اتنی بڑی چارج شیٹ ہے، آپ تو پورے اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مجرم کھڑا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتا، وہاں آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین۔ جی ہاں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں، اگر کوئی شخص
دین سے بغاوت نہ کرے، اگر کوئی شخص دین کے خلاف سازشیں نہ کرے، اگر کوئی شخص دین پر کوئی حملہ نہ کرے، بلکہ ملک پاکستان اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے اسٹیٹ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ پرامن رہے تو لا اکراہ فی الدین، پھر دین کے اندر اس پر کوئی سختی نہیں، اپنی عبادت اپنے طریقے سے کرے۔ آپ نے انٹرپریٹیشن بھی غلط کر دی، ایک قادیانی آپ کے سامنے کھڑا تھا، آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن قرآن پاک کی آیتوں کی دے دی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں۔ یہودی، عیسائی، نصارہ سارے ہمارے ملک پاکستان کے اندر اقلیت کی طرح رہتے ہیں، ان پر کوئی سختی نہیں ہے۔ یہ قادیانی آپ کے سامنے کھڑا تھا، آپ اس کے لیے کہیں دین میں کوئی سختی نہیں۔ اگر کوئی دین پر حملہ کرے، اگر آپ کی کوئی توہین کرے تو آپ تو اس پر توہین عدالت کا نوٹس لگا لیتے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں۔ بھائی دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے تو پھر آپ کورٹیں بند کر لیں اور سب کو آزاد کرتے جائیں، ہر ایک اپنی مرضی کا بن جائے، کوئی سختی نہیں کرتے کسی پر، آپ کوئی قانونی لاگو نہ کرے، آپ کی عزت اور کورٹ کی محترم پر عزت آ جاتی ہے تو پھر آپ توہین عدالت لگا لیتے ہیں۔ جب کورٹ کو اپنی عزت پیاری ہے تو کائنات میں بسنے والے اربوں مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اپنی جان اور مال اور اولاد اور کائنات سب سے زیادہ پیاری ہے، اور الحمدللہ آپ کو بھی پیاری ہے۔ آپ اس کی حمایت کر کے کہ بھئی ہر شہری کو اس کا حق ہے، تو وہ شہری آپ کو، وہ پاکستان کا شہری خود کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر اس کی بات کو مانا جائے گا تو پھر آپ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، آپ نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیف صاحب کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کو آپ آزادی دیتے ہیں تو اس کی آزادی کے مطابق تو پھر آپ بھی مسلمان نہیں ہیں، کیا مانیں گے؟ اگر کوئی آپ وہی آپ کے سامنے کہتا کہ میری نظر میں آزادی آپ دے رہے ہیں تو آپ میری نظر میں مسلمان نہیں، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں مانتے ہیں، تو پھر اگر اس کی آزادی یہ ہے کہ آپ کو بھی وہ غیر مسلم قرار دے دے تو پھر آپ آزادی دیں گے؟ آپ اسی وقت اگر وہ آپ کو کہتا کہ میری نظر میں آپ کافر ہیں نعوذ باللہ، تو آپ اسی وقت اس پر توہین عدالت کا کیس لگا لیتے۔ آپ کو کہا گیا تو آپ کو توہین عدالت، لیکن یہ کیس آپ اس وقت آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا گستاخ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے مطابق مرتد بھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی تب نہیں جب وہ دین پر حملہ نہ کرے۔ انہوں نے دین پر حملہ کیا ہے اور کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، ان پر سختی تو کیا بلکہ آئین پاکستان کے مطابق ان کو سزائیں ہیں، دین اسلام کے مطابق تو ان کی سزا منصب نبی فقتلو ہے، قرآن پاک جو تو ان کر فقتلو ہے اس کے اندر۔ تو یا یہ لا اکراہ فی الدین کے آپ نے غلط معنی یہاں پر نکال دی۔ اسی طریقے سے آپ نے بہت سارے جو اپنے فیصلے ہیں اس کے اندر قرآنی آیتوں کا حوالہ دیا ہوا ہے، تو آپ نے جتنی بھی آیتوں کا حوالہ دیا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے وہ بڑا نرم ہے، اور اسلام جو ہے، جی ہاں بالکل، اسلام نرم تب ہے جب اسلام دیکھتا ہے کہ جو اسلام کے اندر رہ رہا ہے وہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے پرامن ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے بلکہ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے خود جو ہے دین اسلام کی پیروی نہیں کرتا اور دین اسلام کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی دین اسلام اس کے خلاف بہت ساری چارجز اور اس کو پابند کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جن آیتوں کا آپ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے وہ ٹوٹل کی ٹوٹل آیات بھی جو ہیں، اب مجھے افسوس ہے کہ آپ نے غلط جگہ پر کوٹڈ کر دی ہیں، وہ ساری کی ساری آیات اس مفہوم کے لیے نہیں ہیں کہ جو آپ نے یہاں پر مقرر کی ہیں کہ لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین میں نے آپ کو بتا دیا تب ہے جب وہ دین اسلام کے، ورنہ پھر جہاد کس چیز کے ہے؟ اگر لا اکراہ فی الدین نہیں ہے تو پھر جہاد کو آپ کہاں رکھیں گے؟ جاہدوا فی سبیل، مجاہدوا فی سبیل، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، پھر یہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو آپ نے جو قرآن پاک کی آیتوں کو پیش کیا ہے، جس طرح ایک اور آیت آپ نے پیش کی کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آپ نے پھر یہ بھی آیت پیش کی ہے۔ آپ کیا یہ آیت قرآن پاک کی یا مدلل بنا کر، دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں؟ اس کا مطلب کیا؟ پھر ہم عوام الناس جو ہیں یہ دنیا میں دیکھتے رہیں کہ قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے اور ہم کہیں اللہ خود جو ہے، پھر ابابیلوں کا انتظار کرتے رہیں، تو پھر آپ بھی کسی کو سزا نہ دیں، جو مجرم ہے اس کو قیامت پر چھوڑ دیں؟ یہ تو آپ نے آیت ہی غلط پیش کر دی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر جب اللہ ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے تو اللہ بھی فیصلے فرمانے والا ہے، تو پھر آپ فیصلوں کی عدالتوں کو بند کر دیں، پھر یہ سارے نظام کو وائنڈ اپ کر دیں۔ تو آیات کا معنی اور مفہوم غلط جگہ پر آپ پیش نہ کریں، اور کیس آپ نے اقلیت میں چھپا کر
قادیانیت کو واضح نظر آ رہا ہے کہ فیض کے اندر آپ نے فیور دیے اور بعض کئی جگہوں پر آپ کے ماضی کے مختلف خیالات ہیں اور اس مختلف خیالات کو آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہوئے عوام الناس نے دیکھا ہے. تو لہٰذا ماشاءاللہ اب ہمارا کام تھا عوام الناس کو آگاہی دی جائے کہ حقیقت کیا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے, مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد ان کے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے اور حقیقت کیس کی بھی ان کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ کس طرح قادیانیوں اور دیگر اقلیت کو آئین پاکستان نے الگ کیا ہے. 295 اور 298 کے ذریعے ملک پاکستان کے آئین نے بھی قادیانیوں کو دیگر اقلیتوں سے الگ کیا ہوا ہے. اسی لیے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے, اگر ان کا رائٹ یہی ہے کہ وہ آئین پاکستان کو مانے. آج تک قادیانیوں نے آئین پاکستان کو نہیں مانا تو پھر آئین پاکستان کے مطابق حق کیسے تسلیم کرے؟ ایک شخص جو ملک کی قوانین کو ہی نہیں مان رہا, ملک پاکستان کے قوانین کو ہی نہیں مان رہا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ملک اس کیونکہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر نہیں ہوں, ملک کا آئین کہہ رہا ہے تم کافر ہو, اور جب وہ اپنے اس کا ملک پاکستان کے قانون کو ہی نہیں مان رہا تو آپ اس کو شہریوں کا حق کیسے دے سکتے؟ وہ تو خود شہری ہی نہیں تسلیم کر رہا. وہ تو خود شہری تب ہوگا جب پہلے آئین پاکستان اور قانون اور ملک پاکستان کے قوانین کو مانے. آپ خواہ اس کو شہریوں کا حقوق دے رہے ہیں. اقلیتوں نے جن کو شہر کا حقوق ملنا چاہیے وہ دے چکے ہیں. تو میں نے آج کا لازمی سمجھا کہ ہم یہاں پر فیس بک پر سوشل میڈیا پر ڈسکس کرتے ہیں اور فیس ویلے پر ڈسکس کرنا ہمارا رائٹ تھا. ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے عوام الناس تک شعور پہنچائے. اب عوام خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اپنے خیالات اور اپنے کمنٹ میرے اس ویڈیو کے سامنے رکھیں اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان اسلامی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اقلیت اور ان قادیانیوں کی اقلیت میں کیا فرق ہے. قادیانی کو 295 اور 298 کے ذریعے کیوں الگ آئین پاکستان نے کیا ہے دیگر اقلیتوں سے؟ تو دیگر اقلیتوں سے اس قادیانیوں کی اقلیتوں کو الگ 295 اور 298 کے ذریعے اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان پر پابندیاں ہیں. یہ اقلیت ضرور ہیں لیکن ان پر پابندیاں ہیں, یہ اشاعت نہیں کر سکتے. بہت سارا 298 اور 295 آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کو اقلیتوں میں نہ چھپائیں. یہ قادیانی اقلیت نہیں, نئی آئین پاکستان کے مطابق یہ پاکستان کو ماننے والے ہیں. لہذا ان پر اگر یہ پابندیاں اور آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو پھر یہ پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں. میں تو کہوں گا ان پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور جتنے بھی اداروں میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے, یہی خیال ہے, جب تک وہ ملک پاکستان کے آئین کو نہ مانے ان کو کسی بھی عہدے کے اندر شامل نہ کیا جائے اور ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ملک پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.